السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کے ساتھ بعد میں ملے، اس کی امام 1 2 3 رکعتیں پڑھ چکا ہو، مقتدی لیٹ آتا ہے تو وہ اپنی نماز کیسے پڑھے گا؟ نیت کیا ہوگی؟ کیا اس کی نماز شروع سے ہوگی، پہلی رکعت ہوگی، امام کی دوسری تیسری رکعت ہے، اور بعد میں جو اس کی نماز رہ گئی ہے، بعد میں رہنی ہے، وہ پوری کر لے، یا امام کے ساتھ ہی جو امام کی رکعت ہوگی وہی مقتدی کی رکعت ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا موقف ہے کہ مقتدی جب بھی امام کے ساتھ شامل ہوگا، جس بھی رکعت میں، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، وہ مقتدی کی پہلی رکعت ہے، امام کی چاہے جون سی بھی رکعت ہے۔ تو مقتدی کو اپنی نماز کا آغاز شروع سے کرنا چاہیے، وہ اس کی پہلی رکعت شمار ہوتی ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ اس کی امام کے ساتھ جو امام کی رکعت ہوگی وہی مقتدی کی رکعت ہے۔ بعد میں مقتدی نماز قضا کرے گا، اس سے جو 2 3 4 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ اس کی قضا ہوتی ہے، اس کی ادا نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چوتھی رکعت میں آ کے ملا ہے تو وہ اس کی چوتھی رکعت تھی۔ اب سلام پھیرنے کے بعد آگے وہ 2 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھے گا، اگلی رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اس کی نماز سلام پھیرنے کے بعد نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی باری وہ پڑھ رہا ہے تو وہ جس ترتیب سے چھوٹی ہے اسی ترتیب سے رکعتیں ادا کرے۔ تو اس بارے میں کچھ روایات ہیں مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتابوں میں کہ جب تم نماز میں آؤ تو سکون اور اطمینان سے وما ادرکتم فصلوا، جو تم نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، وما فاتکم فقضوا، اور جو تمہاری رہ گئی ہے اس کی قضا دے لو۔ تو یہ لفظ قضا سے استدلال کرتے ہیں کہ قضا کا معنی ہوتا ہے جو چیز رہ گئی تھی پہلے اس کو پڑھنا۔ صحیح مسلم میں بھی اس مفہوم کی ایک روایت ہے، 602 نمبر روایت ہے صحیح مسلم میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صوب بالصلاۃ فلا یسع الیہ احدکم، جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص دوڑ کے نہ آئے نماز کے لیے، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، تو وہ پیدل آرام سے چل کے آئے سکینت اور وقار کے ساتھ۔ سلم ادرک تھا، جو تو نماز پالے وہ پڑھ لے، وقت ما سبق کا، جو نماز تجھ سے پہلے گزر چکی ہے اس کی قضا دے لے۔ تو یہاں بھی لفظ وقت آیا ہے، تو اس سے بھی یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ یہاں قضا سے مراد اصطلاحی قضا ہے، حقیقی اس کا معنی مراد نہیں۔ تو دیگر روایات میں اتمام کے لفظ آتے ہیں کہ جو نماز رہ گئی ہے وہ پوری کر لو، اس کو امام کے ساتھ آؤ گے تو جو امام کے ساتھ جو ملی ہے اس کو آغاز شروع کرو، اس ادراک ہے تمہارا وہ پہلی رکعت، اور جو نماز تمہاری رہنے والی ہے اس کو اب سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو۔ جمہور علماء اس موقف کے قائل ہیں کہ مقتدی جس رکعت میں شامل ہوگا وہ اس کی پہلی رکعت ہے، امام کی اور رکعت ہے، اس کی اور رکعت۔ اب سلام پھیرنے کے بعد امام کے جو وہ پڑھ رہا ہے وہ قضا نہیں ہے، بلکہ وہ اسی ترتیب سے اس کی جو نماز رہتی ہے، ابھی رکعات رہتی ہیں، وہ اس کو پورا کر رہا ہے، قضا نہیں دے رہا۔ تو اس کے دلائل، پہلی دلیل ہے صحیح بخاری میں 635، صحیح مسلم میں 603 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے لوگوں کی آوازیں سنی، جلدی چلنے کی آوازیں، تیز چلنے کی۔ تو جب آپ نے فرمایا ماشاء اللہ، نماز پڑھی تو پوچھا ماشاء اللہ کیا مسئلہ تھا؟
ایسے چھپٹ چھپٹ کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں یا تیز چلنے کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ تو انہوں نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نماز کے لیے جلدی چل کے آئے تھے، وہ آواز آئی ہے۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا نہیں کرنا آئندہ سے، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم پر سکینت، وقار، اطمینان ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں، دوڑ نہیں، فٹافٹ پہنچنا، یہ والی کیفیت نہ ہو۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز تم پالو وہ پڑھ لو امام کے ساتھ، وما فاتکم فاتموا، جو نماز رہ گئی ہے اس کو پورا کر لینا۔ تو یہاں لفظ اتمام آیا ہے۔ اگلی روایات بھی ایسی ہیں۔ دوسری دلیل ہے صحیح بخاری میں 908، صحیح مسلم میں 602۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون علیکم السکینہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو دوڑ کے نہیں آنا، پیدل چل کے آرام کے ساتھ آنا کہ تم پر سکینت ہو۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز رہ گئی ہے جو پالو وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو پوری کر لینا۔ تیسری دلیل بھی اسی مفہوم کی ہے۔ صحیح یہ سنن بہقی میں 3616 اور 3628 نمبر ہے، دو روایتیں سنن بہقی میں، سند دونوں کی صحیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی بالصلاۃ فأتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نماز کے لیے آؤ چلتے ہوئے سکینت کے ساتھ۔ فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تم پالو وہ پڑھ لو، وما سبقتم فاتموا، جو تمہاری نماز رہ جائے وہ پوری کر لو۔ چوتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے کہ آپ نے قضا نہیں دی تھی، آپ کی ایک رکعت رہ گئی تھی تو آپ نے اس کو پہلی رکعت ہی بنایا، اور بعد والی رکعت کے لیے اتمام کا لفظ آیا ہے کہ اس کو جو رہ گئی تھی، رکعت رہنی تھی ایک کا آپ کی کم تھی، اس کو آپ نے پورا کیا، نہ کہ قضا دی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 274 نمبر روایت ہے، تفصیلی روایت ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، میں نے لوٹا اٹھایا، نماز فجر سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے ساتھ میں بھی چل دیا۔ پھر یہ وضو کروانے کا بیان ہے، کہتے میں نے وضو کروایا تو کہتے میں آپ کے ساتھ جب واپس آیا نا، یہ اس جو ہمیں وقت لگا نماز کی تیاری کے لیے قضائے حاجت سے، آپ فارغ ہوئے، آپ نے وضو کیا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا۔ کہتے ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے کر دیا تھا۔ فصلی لہم، وہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے۔ فادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى الرکعتین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت پالی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ فسلم الناس رکعت الآخرہ فلما سلم عبد الرحمن بن عوف، تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کی دوسری رکعت تھی، آخری رکعت تھی، تو آپ کی وہ رکعت ہوئی پہلی۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتم صلاتہ، تو جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی نماز پوری کرنے لگے۔ تو یہاں بھی یتم صلاتہ کا ہے، تو یتم اتمام کا معنی ہوتا ہے کہ جو نماز آپ کی رہتی ہے اس کو پڑھا جائے۔ تو کیونکہ اتمام کا معنی ہے اخیر سے پورا کرنا، اور اخیر سے پورا کرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو امام کی فراغت کے بعد وہ پڑھے وہ اس کی اخیر ہوگی۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام کیا ہے، قضا کے لفظ استعمال نہیں ہوئے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ نمازی جو مقتدی امام کے ساتھ ملتا ہے وہ مقتدی کی پہلی رکعت ہوتی ہے، چاہے امام کی دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، اور اس کے بعد مقتدی کی نماز قضا نہیں ہوتی بلکہ جو اس کی نماز رہتی ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔
محدثین نے ان روایات سے یہی استدلال کیا ہے۔ مستخرج ابی عوانہ پہلی جلد 136 نمبر صفحہ ہے، حافظ ابو عوانہ لکھتے ہیں الدلیل علی ان ما ادرک الماموم من صلاۃ الامام یجعل اول صلاتہ وافتتاحہ لہا۔ یہ احادیث دلیل ہیں کہ مقتدی امام کی نماز سے جو پاتا ہے، امام کے ساتھ جب شامل ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی پہلی نماز بنائے گا اور شروع والی۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے ان احادیث سے استدلال کیا اور ان پر یہ عنوان قائم کیا باب ما ادرک من صلاۃ الامام فہو اول صلاتہ۔ مقتدی امام کے ساتھ جو نماز پاتا ہے وہ اس کی پہلی نماز ہوتی ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ نے، یہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں یہ تمام والی روایات جو ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی جب امام کے ساتھ شامل ہوگا تو وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو الفاظ وما فاتکم فاتموا لأن التمام فی اللغت اتمام الشیء ناقص تقدمہ، کیونکہ تمام کا لفظی لغت میں یہ ہے کہ جو چیز ناقص ہے اس کو پیش آ رہی ہے اس کو پورا کرنا، تو اتمام کے معنی میں انہوں نے یہی جمہور والا موقف اختیار کیا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث میں دلیل ہے کہ جو مقتدی جو بعد میں آتا ہے، تاخیر سے جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو امام کے ساتھ جو ملتا ہے تو وہ اس کی پہلی نماز ہوتی ہے، چاہے امام کی آخری ہو۔ لأن الاتمام یاقع ولا باقی شیئن تقدم اولہ، کیونکہ اتمام کا معنی ہے اس چیز باقی چیز پر واقع ہوتا ہے لفظ اتمام جس کا پہلا حصہ گزر چکا ہو، تو پہلے امام کے ساتھ چونکہ وہ ایک دو رکعت بڑھ چکا ہوتا ہے تو اب جو اس کی نماز آگے باقی رہتی ہے وہ اتمام ہے، نہ کہ جو پہلے امام کے ساتھ اس کی آخری رکعت تھی تو پہلے چھوٹی ہوئی وہ اتمام نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ علی ابو دردہ کا بھی یہی موقف ہے، سعید بن مسیب، حسن بصری، مکحول، عطا کا بھی یہی موقف ہے، زہری، اوزائی، شافعی، اسحاق بن راہوے نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں مجاہد اور ابن سیرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو وہ امام کے ساتھ رکعت پاتا ہے وہ اس کی آخری نماز ہوتی ہے، اور وما یقضی بعدہ اول، اور جو بعد میں وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قضا دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی پہلی نماز ہوتی ہے۔ سفیان ثوری، احمد، اصحاب الرایہ، نابی اسی موقف کے قائل ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے جن احادیث سے دلیل لی ہے وما فاتکم فقضوا، جو جب نماز تمہاری جو رہ گئی ہے اس کی قضا دے لو، تو کہاں یہاں لفظ فقضوا آیا ہے، اور اکثر راویوں نے فقضوا کے بجائے فاتموا کے لفظ بولے ہیں، تو یہ اکا دکا راوی ہیں جو یہ الفاظ بولتے ہیں۔ تو مطلب ایک تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، امام بہقی نے سنن بہقی میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لفظ وما فاتکم فاتموا بولتے ہیں ان راویوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جو وما فاتکم فقضوا یہ لفظ کہتے ہیں یہ اکا دکا راوی ہے، تو ثقات کے مقابلے میں بھی ایک تو ان کے الفاظ کی وہ حیثیت نہیں بنتی، یہ مرجوع کے حکم میں آتا ہے۔ دوسرا لفظ فقضوا کو بھی مان لو تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، امام بہقی اور دیگر شارحین نے یہی استدلال کیا ہے ومن روا فقضوا، جو لفظ فقضوا کہتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس کی نماز قضا جو پہلے گزر چکی تھی وہ قضا ہو گئی ہے، تو یہ درست نہیں، کیونکہ فقد یکون القضاء بمعنی الاداء والاتمام۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیونکہ قضا کا معنی ادا اور اتمام کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ تو یہاں قضا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ادا اور اتمام کے معنی میں ہے، وہ ہمارے اصطلاحی قضا کا معنی میں نہیں کہ جو نماز رہ جاتی ہے اس کی قضا دو، اس معنی میں نہیں ہے، کیونکہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کا معنی جب نماز مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر لو، تو یہاں بھی لفظ قضا حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس کا معنی ادا اور اتمام ہے۔ تو یہاں دو آیات میں قضا کا معنی فوت شدہ چیز کو پورا کرنا نہیں،
بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس کو پورا کرنا اتمام کے معنی میں آیا ہے۔ تو یہ بھی لفظ جو فقد استعمال بھی ہوا ہے وہ قضا اصطلاحی کے معنی میں نہیں، قضا جو لفظی معنی بنتا ہے اتمام کے معنی میں، اسی معنی میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں لکھا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا أَيْ أَكْمِلُوا هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي رِوایت الزُّہری، کہتے ہیں جو تمہاری نماز رہ گئی ہے اس کو پورا کرو، ای اکملو، اس کو اکمال کے معنی میں ہے مکمل کر لو، جو چھوٹ گئی ہے نماز، سمجھو تمہاری نماز باقی رہتی ہے ابھی پڑھی نہیں، اس کو مکمل کرنا ہے، نہ کہ تم نے اس کو قضا کرنا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں قضا، لفظ قضا بعض روایات میں جو آیا ہے وہ ادا کے معنی میں ہے، اتمام کے معنی میں، یہاں تعارض کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے میرات المفاتیح میں لکھا ہے وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا أَيْ أَكْمِلُوهُ وَحْدَكُمْ قضا فی اکثر روایات، یعنی اکیلے تم پھر اس کو مکمل کر لو۔ اکثر روایات میں لفظ اتمو آیا ہے، بعض روایتوں میں کہتے ہیں فقدو کا لفظ آیا ہے۔ تو اس سے انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ مسبوق جس کی نماز رہ گئی ہے امام کے ساتھ تاخیر سے ملا ہے، کیا اس کی پہلی نماز شروع کر رہا ہے یا اس کی آخر والی امام والی رکعت میں شامل ہوگا، جو امام کی رکعت ہے وہ اس کی رکعت ہوگی۔ تو انہوں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ وہ اس کی شروع والی نماز ہے، اور جو نماز اس کی رہ گئی ہے وہ اس کو مکمل کر لے، نہ کہ اس کی قضا دے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی انہوں نے بھی اسی موقف کو ترجیح دی ہے۔ تعلیق الممجد علی موطأ امام محمد، پہلی جلد 364 نمبر صفحہ ہے۔ تو یہ روایات کو ملا کے اور شارحین کے اقوال اور استدلالات کو ملا کے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مقتدی جو لیٹ تاخیر سے امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ اس کی پہلی رکعت ہوتی ہے، اور جو بعد میں وہ پڑھتا ہے وہ جو اس کی رکعتیں اب رہتی ہیں باقی والی ان کو پورا کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ وہ پہلی جو رکعتیں گزر چکی ہوتی ہیں ان کی قضا دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہی موقف درست ہے۔ لفظ قضا سے کچھ لوگوں نے غلطی کھائی اور غلط استدلال کر لیا، وہ بات ٹھیک نہیں۔ ہمارے ہاں حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 571 میں انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ مقتدی کی پہلی رکعت ہوتی ہے جب امام کے ساتھ تاخیر سے ملتا ہے، اور بعد میں جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسی جو اس کی نماز رہتی ہے اس کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، قضا نہیں دے رہا ہوتا۔ السلام علیکم۔